بايع ولينا ما نرضى غيره نتبع مسيره نقبل غديره ونوفي نبينا عاهدنا نبينا واللي يقول ما نبدله عن بيعة وصية من تخلف وانت خلف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، آج میں اپنے اسٹوڈیو کے تعارف کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہم نے اپنے اسٹوڈیو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا میں یکے بعد دیگرے تعارف کرواؤں گا. تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں اسٹوڈیو کے پہلے حصے کی جانب. اس سے قبل آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈیو پہلے کس حالت میں موجود تھا، پھر اس کی ترمیم کی گئی اور اس میں کافی ساری چیزیں ایڈ کی گئیں، اور اب بھی اس میں کافی ساری چیزیں مزید ایڈ کی جا رہی ہیں. لیکن ایک جو بنیادی شکل ہم نے اس کو دے دی ہے، اس کا وزٹ کروانے کے لیے اور آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک مختصر سی ویڈیو بنا لی جائے تاکہ تمام مومنین کو بھی اس سے آشنائی ہو سکے. بڑھتے ہیں ہم اسٹوڈیو کے پہلے حصے کی جانب. اسٹوڈیو کا پہلا حصہ جو کہ ہم نے ایک مختصر سی لائبریری کی صورت میں تشکیل دیا ہے، جیسا کہ ہمارا کیمرہ مین بھی آپ کو اس کا حصہ دکھا دے گا. اسٹوڈیو اگرچہ اس کی جو لائبریری تھی وہ پہلے ایک مستقل الگ کمرے میں موجود تھی، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کو ہم اپنے اسٹوڈیو کی زینت بنائیں اور وہاں پر بھی لا کر اس کو فکس کر دیا جائے. اسٹوڈیو میں ہم نے مختلف طرح کی کتابیں ترتیب دی ہیں. عناوین کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے ہم نے ہر ایک کے الگ الگ ریک بنائے ہیں تاکہ اگر باہر سے آنے والا بھی کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو آسانی سے اس سے مستفید ہو سکے. اب یہ کتابوں کی تعداد چونکہ کم ہے، انشاءاللہ مزید کتابیں بھی اس میں مزید ایڈ ہو جائیں گی. لائبریری کا پہلا حصہ جو اوپر والا ابتدائی حصہ ہے، جس میں قرآن اور قرآنی ابحاث سے متعلق جتنے بھی کتابیں ہیں اور تفاسیر سے متعلق جتنے بھی بکس ہیں ان کو یہاں پہ ترتیب دیا گیا ہے. قرآنی حصے کے ساتھ دوسرے حصے میں ہم نے احادیث اور اس سے متعلق جتنے بھی فریقین کی کتب ہیں ان کو تمام کو ایک ہی ریک میں ترتیب دے دیا گیا ہے بغیر کسی قید و بند کے. اور اس کے ساتھ جو تیسرا حصہ ہے جو اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں دعا و مناجات اور اخلاقیات اور اس سے متعلق جتنی بھی بکس ہیں ان کو یہاں پہ ترتیب دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم نے اپنی لائبریری میں ایک نئی چیز کا اضافہ کیا ہے جو کہ لائبریری میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، کہ جو 15 سالہ حوزوی نصاب ہے جو کہ طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے اور مدارس میں یہی نصاب رائج ہے، اس کا 15 سالہ کورس ہم نے مکمل طور پر اپنی لائبریری کی زینت بنایا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ فقہ سے متعلق اور اس سے متعلق جتنی بھی بکس ہیں ان کو ہم نے ترتیب دیا ہے. بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب. اس سے نیچے والا حصہ یہاں سے لے کر آخر تک جتنے بھی بکس موجود ہیں وہ ساری کی ساری تاریخ سے متعلق ہیں. اس میں فریقین کی مکمل کتب موجود ہیں، ساری کتب اس میں ترتیب کے ساتھ لگائی گئی ہیں. اس سے نیچے والا جو حصہ ہے اس میں متفرق کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں جس میں بحث و نقد کی گئی ہے فریقین کے مابین، ان تمام کتابوں کو مختلف اعتبارات کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے. اس کے نیچے رسالہ جات اور اس سے ذرا متفرق کتابوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے. بہرحال یہ بھی اس کی ابتدائی صورت ہے، انشاءاللہ ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے اور اس میں ہم مزید ایڈ بھی کریں گے. بڑھتے ہیں اسٹوڈیو کے دوسرے حصے کی جانب. اسٹوڈیو کا دوسرا حصہ جو ہمارے اسٹوڈیو کا بنیادی اور مرکزی حصہ ہے، کہ جس کو ہم نے پرچم ولایت کے ساتھ سجایا ہے، کہ جس کا تعارف ہماری ٹیم نے کچھ روز پہلے آپ سے کروا دیا تھا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن ومن دخل حصن آمن من عذابی. جو کلمہ توحید میں داخل ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، گویا کہ وہ خدا کے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو خدا کے قلعے میں داخل ہو گیا گویا کہ وہ عذاب سے نجات پا گیا. لیکن امام نے فرمایا لیکن بشرطها و شروطها، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. وانا من شروطها، اور میں علی ابن موسیٰ رضا اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں. تو گویا کہ اگر کلمہ توحید زبان پہ جاری کرنا ہے، اگر خدا کے قلعے میں داخل ہونا ہے، تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان ولایت کا اقرار کرتا ہو، ولایت محمد و آل محمد کو اپنے عقیدے میں رکھتا ہو، ولایت محمد و آل محمد کو اپنے عمل میں رکھتا ہو. جب ولایت محمد و آل محمد اس کے تمام اعمال میں موجود ہوگی تو وہ خدا کے عذاب سے نجات پا جائے گا. چلیے بڑھتے ہیں اسٹوڈیو کے تیسرے اور آخری حصے کی جانب. ہمارے اسٹوڈیو کا تیسرا اور آخری حصہ کہ جس کو ہم نے مختصر سے عزا خانے کی صورت میں مرتب کیا ہے. ہر مومن کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرم ہائے مقدس امام حسین علیہ السلام
حرم ہائے مقدس آئمہ معصومین کی زیارت کرے، لیکن کچھ مسائل اور کچھ وجوہات کی بنا پر ہر شخص امام کے پاس نہیں جا سکتا، تو انسان کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کو ہی عزاخانہ بنا لے، اپنے گھر کو ہی عزاخانہ بنا لے۔ تو ہم نے اپنے اسٹوڈیو کو کمال تک پہنچانے کے لیے اور اس کی زینت کو عروج تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس کو کچھ شبیہات مقدس سے سجایا ہے، کہ جس میں حرم مقدس امام حسین علیہ السلام، حرم مقدس حضرت ابوالفضل عباس اور اس کے علاوہ دیگر حرم ہائے مقدسہ کی تصاویر، اسی طرح بین الحرمین اور ذریعے کے اندر اور باہر کے دیگر مناظر کی عکس یہاں پر موجود ہیں، کہ جس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا ایک مختصر سا عزاخانہ بھی ہے کہ جب بھی ہم یہاں پر ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں گے تو ان تصاویر کو دیکھ کر ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے اسٹوڈیو کا ایک مختصر سا تعارف تھا، انشاءاللہ ہم اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے اور ہم اس میں مزید بھی اضافہ کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی عنایات اور فضل خداوندی ہمارے شامل حال ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راعي الشفاعة حجة وداعا وصانا كلنا حيدر أملنا واحنا امتثلنا سمعا وطاعة صافحنا ضريحة بالإنابة عن يمينه مبروك اختيارك صحنا يا حيدر ولينا